السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 199 سے شروع کیا تھا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، کہ حج کے مناسک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم وہاں سے چلو، نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں، یعنی عرفات سے، اور بخشش استغفار مانگو اللہ تعالیٰ سے حج کے دوران، اور عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دیتا ہے، بخشش مانگنے کا حکم دیتا ہے، کہ جس میں دو بڑے مقصد ہیں۔ ایک تو عبادت کے اندر جو خلل کمزوری ہے تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے، اور دوسرا تاکہ انسان کے دل میں کوئی عبادت کر کے کسی طرح کا فخر، غرور یا گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے، اور اسے اس بات کا احساس ہو کہ عبادت کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بخشش کا، رحمت کا محتاج ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، فَإِذَا پس جب قضیتم پورے کر چکو تم، مناسککم اپنے حج کے اعمال کو۔ ہم نے بتایا تھا کہ مناسک جمع منسک کی، جس کا معنی عبادت ہے، اور یہ اصطلاحی طور پر حج کے اعمال پر خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جب تم حج کے اعمال مکمل کر چکو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو اللہ کا ذکر کرو کہ جس طرح تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ذکر۔ اس بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جاہلیت میں لوگ جب فارغ ہوتے حج کے اعمال سے، مینا میں ان کے میلے لگتے، تو وہاں پر ان کے پھر مشاعرے ہوتے، شعر و شاعری ہوتے، قصیدے پڑھتے، اور ان میں قصیدوں میں اپنے بڑوں باپ دادوں کی جو ہے ان کے کارناموں کا ذکر کرتے، اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، کرنے والا کام جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ تو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، اس طرح، یا بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پس لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم کو دے دنیا، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا جب ذکر کیا تو حج میں دعا کا بھی بڑا تعلق ہے کہ حج میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ذکر کیا کہ دعاؤں کے حوالے سے لوگوں کے کیا کیا انداز ہیں، اور پہلے اس کا ذکر کیا کہ جو اکثر لوگوں کا حال ہے کہ حتیٰ کہ عبادت کرتے ہوئے بھی ان کے سامنے دنیا ہی ہوتی ہے، دنیا ہی کی طلب ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں بھی دنیا ہی مانگی جا رہی ہے، حج کے عرفات کے موقع پر بھی وہاں پر بھی دنیا ہی مانگی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ کچھ وہ بھی لوگ ہیں کہ جو صرف کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو دنیا دے دے۔ ہاں، دنیا تو ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن یہ ضرور ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی اللہ کی رحمت، بخشش، جنت کا کوئی حصہ نہیں، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر آدمی عبادت کے پیچھے دنیا چاہتا ہے تو اس کی عبادتیں بیکار ہیں، برباد ہیں، اور کچھ اس کے آخرت میں کام آنے والی نہیں ہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی نیک بخت ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو کہتے ہیں کہ رب ہم کو دے دنیا میں اچھائی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی اچھائی اور نیکی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہاں، یہ ہے خوش قسمت جن کے لیے کیا ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا کیا اس کا۔ یعنی اس آیت میں کیا ہے کہ اسلام دین دنیا دونوں کا دین ہے، کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ دنیا کی انسان کی جو ضرورت ہے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ تو اس لیے جو دنیا کی اچھائی بھلائی طلب کرتے ہیں، آخرت کی نیکی بھلائی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہاں یہ ہیں جو اللہ کے ہاں نیک لوگ ہیں، اور جن کے لیے دنیا کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ان کو ملتی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنتوں کے وعدے اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور دنیا کی اچھائی کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی اچھائی کے اندر دنیاوی نعمتیں بھی ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور علم مل جانے کی نعمت ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، جس کے اندر دو معنی ہم نے ذکر کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جلد حساب لینے کا معنی کہ اللہ کے حساب میں کوئی تاخیر نہیں ہے، اگرچہ قیامت دیکھنے کو دور نظر آتی ہے لیکن آدمی مرنے کے ساتھ ہی اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ کا حساب بہت جلد آنے والا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پر آئے گا تو اس کو کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، بلکہ بہت جلد بندوں کا حساب لے لے گا، اور جس میں حقیقت میں تنبیہ ہے انسان کو اپنے حساب کتاب کی فکر کرنے کی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں۔ یہ گنتی کے دن کون سے ہیں جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ایام تشریف ہیں 11، 12 اور 13 ذو الحج، تو جن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس میں مخصوص ذکر جو ہے وہ تکبیرات ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور صحابہ کرام اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور ویسے عمومی جو بھی اذکار کیے جا سکتے ہوں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو حج کے اعمال مکمل کر کے جو آدمی 2 دن میں جلدی مینا سے نکل آئے، یعنی 12 تاریخ 12 ذو الحج کو نکل آئے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے یعنی 13 تاریخ تک، 13 ذو الحج تک جو ہے مینا میں ٹھہرے، تو اس پر بھی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، کیونکہ اصل 12 یا 13 جلدی یا لیٹ ہونے کی بات نہیں، اصل جو ہے وہ اللہ کا تقوی اور ڈر ہے۔ اللہ نے 12 کو بھی مینا سے آنے کی اجازت دی ہے، اور 13 تک بھی ٹھہرنا سنت ہے، لیکن ممکن ہے کہ 12 تک کو آنے والا اس کے دل میں تقوی نیکی اس کی نسبت زیادہ ہو جو تاخیر سے نکل رہا ہے، اس لیے اصل بنیادی چیز تقوی نیکی ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اس کی طرف اکٹھا اور جمع کیا جانا ہے۔ حج کے ساتھ حشر کا ذکر کیا کیونکہ حج میں عرفات کا میدان جو ہے وہ ایک حشر کا منظر پیش کرتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے لیے اخلاص ہو، نیکی تقوی کا مقصد ہو، تاکہ جو ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کی یہ نیکیاں اس کے کام آ سکیں۔ اس کے بعد آج کا درس لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، من جس کے يعجبك تم کو اچھی لگتی ہیں، قوله ان کی باتیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے بارے میں یا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، اس پر جو اس کے دل میں منافقت ہے، جھوٹ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے۔ وہوا، اور جب کہ وہ ہے، وہ کون؟ الد الخصام، بہت سخت جھگڑالو ہے، بہت سخت جھگڑالو شخص ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھرتا ہے زمین میں، سعى فی الارض، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد پیدا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے، تباہ کرے کھیتیوں اور نسلوں کو، جانوروں کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ ڈر جا اللہ تعالیٰ سے، اخذته العزة بالاسم، تو اس کی عزت جو ہے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اخذته، اس کو پکڑ لیتی ہے، العزت عزت یعنی اس کا وقار، بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبه جہنم، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے پھر کافی ہے جہنم ہی، ولبئس المہاد، اور بہت برا وہ ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں،
من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، من یشری نفسہ کہ جو اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے. یشری ہم نے بتایا تھا پہلے بھی اس لفظ کا معنی کہ خریدنے فروخت کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی شفقت کرنے نرمی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے بالعباد، بندوں پر. آیت نمبر 204 سے 207 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. فرماتا اللہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جب سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جو دنیا کے طلبگار ہیں اور ان کا بھی جو دنیا آخرت دونوں کی طلب کرنے والے ہیں، مومن ہیں، تو اب ان کے بعد منافقین کا ذکر آتا ہے کہ کچھ وہ بھی لوگ ہیں کہ جو زبانوں سے کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کے کردار کچھ دوسرے ہوتے ہیں. تو ان آیات میں منافقین کے 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ تاکہ خود بھی اپنے آپ کو پہچان سکے کہ جس کے اندر یہ خصلتیں ہوں وہ منافق ہے، اور ان منافقوں کو پہچان بھی سکے آدمی کہ کون لوگوں میں سے منافقین کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور پھر ان منافقوں کی غداریوں سے، ان کی سازشوں سے آدمی جو ہے چوکس رہے، چوکنا رہے، ان سے بچ کے رہے. اگرچہ یہ آیتیں جو ہیں ایک منافق اخنس بن شریق ثقفی، اس کے بارے میں اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن تفسیر کا ایک قاعدہ کلیہ وہ کیا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اصل جو لفظ ہے قرآن کا اس کا عام معنی جو ہے وہ مراد ہوتا ہے، نہ کہ وہ خاص سبب جس کی وجہ سے وہ لفظ نازل ہوا ہے. یعنی بعض قرآن کریم کی آیتیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو کسی خاص مناسبت سے نازل ہوئے ہوں، تو کیا وہ صرف اسی مناسبت کے ساتھ خاص ہے، جبکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس لیے جو قرآن کا قاعدہ کلیہ، تفسیر کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اصل الفاظ کے جو عام معنی ہے وہ مراد ہوتا ہے، وہ کسی بھی زمانے، کسی بھی طرح کے لوگوں کے بارے میں کیوں نہ ہو، جو بھی اس ضمن میں آتے ہوں، اس زمرے میں آتے ہوں، نہ کہ وہ خاص سبب جس کی وجہ سے وہ آیت یا وہ الفاظ نازل ہوئے ہیں صرف وہی مراد نہیں ہوتا. تو یہاں بھی کہہ بھی دیا جائے کہ اخنس بن شریق ایسا شخص تھا جس کی یہ خصلتیں، یہ جو بیان ہو رہی ہیں اس کی تھیں، لیکن صرف اسی کا بیان نہیں، مقصد جو ہے قیامت تک کے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ جو اس طرح کی خصلتیں رکھتے ہوں. تو ان کی کیا خصلتیں ہیں؟ اللہ نے 5 صفتیں بیان کی ہے جس کے اندر یہ چیز ہو، ہاں اس کی بدبختی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. پہلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی کی باتیں ان کی تم کو بہت اچھی لگتی ہیں. کیا مقصد؟ کہ دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی باتیں کرنے میں، دنیاوی معلومات رکھنے میں آدمی بڑا ماہر ہے، بہت ایکسپرٹ ہے، بہت اس کے پاس علم ہے اور بہت چوٹی کا پائے کا آدمی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اندھا ہے اور آخرت کے معاملے میں کورا ہے، اور دین اور آخرت کے حوالے سے بالکل خالی ہے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بدبختوں کا ذکر کرتے فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی ظاہری باتوں کو جانتے ہیں. تو چنانچہ آج جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان جو بھی ہیں کہ جو ایمان سے، تقوی سے، نیکی سے خالی ہیں، اگرچہ دنیاوی ریسرچ ان کی، دنیاوی تحقیقات ان کی بہت اونچی ہیں، بہت بڑی ہیں اور بہت گہرائی تک ہیں، لیکن اگر ان تحقیقات نے ان کو ایمان عطا نہیں کیا، ان کو ایمان حاصل نہیں ہوا اور ان تحقیقات سے ہدایت حاصل نہ کر پائے، اور اپنے آپ کو نہ پہچان پائے کہ ہم کون ہیں اور دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا خالق مالک کون ہے، جس بے ایمان کو اگرچہ وہ بہت بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، بہت بڑا کوئی ڈاکٹر پروفیسر کیوں نہ ہو، اس کو یہ سمجھنا آ سکے کہ میرا رب کون ہے، میرے رب کا حق کیا ہے،
ہاں وہ عقل کا اندھا ہے، وہ جاہل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدبختوں کا ذکر کرتے فرماتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بڑے ماہر ہیں، دنیاوی باتیں ان کی بہت اونچی پائے کی ہوتی ہیں۔ تو اسی میں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی باتیں تم کو بہت اچھی لگتی ہیں، اچھی لگے گی سنو گے تو، فی الحیات دنیا، لیکن کہاں پر؟ صرف دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتے ہوئے۔ اور انہی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سخت دل متکبر بخیل پیٹو سے بغض رکھتا ہے کہ جو بازاروں میں شور مچانے والا، رات کو مردار ہو کر سونے والا اور دن کو گدھے کی طرح کام کرنے والا، اور دین کے معاملات، دنیا کے معاملات میں بڑا عالم ہے، بہت ماہر ہے، اور آخرت سے بالکل جاہل ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے، اللہ ایسے لوگوں سے سخت بغض رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے ہاں یہ لوگ حقیر گھٹیا بیکار ہیں، تو ایک مومن مسلمان کو بھی ایسے لوگوں کو اسی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس طرح کے مادہ پرستوں کو، اس طرح کے دنیاوی علم رکھنے والوں کو جو سر پر اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سکالر ہیں، ہاں وہ اللہ کی نظر میں اگر گرے ہوئے ہیں، بدبخت ہیں، تو ایک مسلمان مومن کو بھی ان کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا بڑا علم رکھتے ہیں، رات کو جو ہے مردار کی طرح سوتے ہیں، دن کو گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد کوئی ہماری دوسری بھی زندگی ہے، اس کے لیے بھی کوئی کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بہت نفرت ہے، بہت سخت اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بغض ہے۔ تو پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں بڑے ماہر اور آخرت میں بالکل اندھے اور بالکل کورے۔ سورۃ المنافقین ایسے ہی لوگوں کے اللہ کے ذکر کا فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ یہ ان کی شکلیں صورتیں، ان کے حلیے چہرے دیکھ کر آپ کو بڑے، یعنی کہ بڑے ایسے لگیں کہ جس طرح بہت بڑی کوئی شخصیتیں ہوں، اور جب بات بھی کریں گے تو باتوں کے انداز بھی ایسے ہوں گے کہ بڑی آپ کان لگا کر سنو گے۔ لیکن اگر منافق ہیں تو پہچان لینا چاہیے کہ ان کی باتیں صرف دھوکہ بازی کی باتیں ہیں، صرف زبان کی باتیں ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسے یہاں پر بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، پہلی ان کی صفت یہ ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، ہاں زبان سے بڑی باتیں، بڑی چوٹی کی پائی کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، دل کیسا ہے، دل کیسا کالا ہے، اندھا ہے، اللہ ماتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ، یہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ گواہ بنانے کا انداز کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں تو لوگوں کے فائدے کے، ان کے لیے اپنی ہر چیز وقف کی ہوئی ہے، اور میں جو بات کرتا ہوں حق و صداقت کی بات کرتا ہوں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، میرا ہر کام لوگوں کی خاطر ہے۔ ہاں زبان سے یہ باتیں ہیں، دل میں کیا ہے؟ دھوکے ہیں، فراڈ ہے، لوگوں کو لوٹنے کے، ان سے مال ہتھیانے کے سارے چکر ہیں، چاہے وہ ملا پیر ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی دوسرے تیسرے ہو، جو ہم آج باتیں سنتے اور یہ دیکھتے چلے آتے ہیں کہ کیا کیا نعرے ہوتے ہیں ان پیروں ملاؤں کے، گمراہ کن قسم کے لوگوں کے، ان سیاسی لیڈروں کے، کہ کس طرح ہم لوگوں کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنی نیندیں حرام کی ہیں، اپنی زندگی کی ہر چیز لوگوں کی خاطر لگا رکھی ہے، اور اصل پیچھے ہوتا کیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو لوٹنا ہے، کیا کیا ہتھ کنڈے بنانے ہیں لوگوں سے ان کے مال ہتھیانے کے، اور پھر ان کی خباثیں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے۔ تو نہ کہ صرف اپنے اس جھوٹ کو ویسے ہی زبان سے کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، یعنی اللہ گواہ ہے، اللہ کو جس طرح کہتے ہیں کہ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، اس انداز سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، تو اس انداز یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، اس کے دل میں جو منافقت ہے، جھوٹ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اور سورۃ المنافقین میں اللہ نے اس طرح کے لوگوں کو، منافقوں کا ذکر کرتے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو جو ہے ڈھال بنایا، وہ کس چیز کی ڈھال بنایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، لیکن یہ جھوٹ چھپتے نہیں ہیں، رب العالمین بھی جانتا ہے، اور بندوں کے سامنے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی جو منافقتیں ہیں ان کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بڑے سچے ہیں۔ اور تیسری کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور یہ سخت جھگڑالو بھی ہیں، یعنی جب کوئی جھگڑے کی بحث مباحثے کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر پھر ان کی چرب زبانی، ان سے گالی گلوچ، اور ان سے جو دوسروں پر تہمتیں بہتان بازیاں کرنے کے جو انداز ان کے پھر دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان کرتے فرمایا کہ الد الخصم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے جو یعنی کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ کو بغض ہے، نفرت ہے، وہ کون ہے؟ الد الخصم، وہ شخص ہے کہ جو سب سے بہت بڑھ کر جھگڑالو ہو۔ کیونکہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مومن مسلمان ہے کہ جو بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ معاملات میں آسان ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اور اگر کوئی معاملہ پیش بھی آ جائے، کسی نے اس پر زیادتی بھی کر دی، تب بھی جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، وہ بال برابر کسی ہر چیز کا بدلہ لینے پر نہیں، بلکہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے یہ لوگ جن کا یہاں پر ذکر ہوتا ہے، بس بات کرنے کی دیر ہے، فوراً پھٹ پڑے گا، گالی گلوچ اور جھگڑا اور لڑائی اور ان چیزوں پر اتر آئے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 10 نمبر کا بدماش ہے کوئی۔ تو تیسری صفت کیا ہے؟ ہم اپنی زبان میں کہیں گے جس طرح ہمارے یہاں معروف ہے کہ 10 نمبر یا بدماش ہے، الد الخصام ہے، اور یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی خصلتیں بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو بس زبانی پر اتر آتا ہے، لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، یعنی اس کے ہاں کو درگزر کرنا، کو معاف کر دینا، کہ چیزوں کو سلجھانا، سمجھنا، اس کے ہاں ایسا پہلو نہیں ہوتا۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ تولا کے علماء نے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک تو تولا کے معنی پھرنا، کہ جب وہ پھرتا ہے، یعنی مومن و مسلمانوں کو دھوکے دے کر کے میں بڑا سچا ہوں، اس طرح کی باتیں کر کے جب وہ منہ پھیر کے چلتا ہے زمین پر، تو سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو کوشش کرتا ہے زمین میں دنگے فساد پیدا کرنے کی، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیاں اور نسلیں، جانور ہوں یا انسان ہوں، ان کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے۔ اور اس کی یہ تباہی بربادی زبانی بھی، یعنی عملی طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی۔ عملی طور پر بھی دنگے فساد پیدا کرتا ہے، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، لگائی بجھائی پیدا کرنا، اور کیا ہے اس لگائی بجھائی سے پھر کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس سے پھر کھیتیاں بھی برباد ہوتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں، باغات بھی اجڑتے ہیں، اور لوگ بھی، انسان بھی اور جانور بھی تباہ ہوتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ہے جو فسادی آدمی ہے، فساد پھیلانے والا آدمی ہے، تو یہ اس کا انداز۔ تو ایک تو تولا کا معنی یہ کہ جب وہ پھرتا ہے، یعنی زمین میں چلتا پھرتا ہے، تو لوگوں کے اندر لگائی بجھائی کرنا، چغلیاں کرنا ان کی، اور ان کے اندر دنگے فساد پھیلانا، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں اس طرف، تاکہ لوگوں کے اندر دنگے فساد ہو کر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو، اور خون خرابے ہوں، اور جن خون خرابوں سے لوگ بھی، جانور بھی تباہ ہوں، ہلاک ہوں، اور کھیتیاں بھی تباہ ہوں۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا گیا ہے وَإِذَا تَوَلَّى، تولا کے معنی اس کو کوئی حکمرانی ملنا، اس کو کوئی عہدہ منصب ملنا، اس کو کوئی اقتدار حاصل ہو جانا، کیونکہ تولا کس سے ہے؟ ولی سے۔ تو اس کو اگر کوئی اقتدار ملتا ہے، کوئی حکومت ملتی ہے، تو پھر ایسا بدماش ہے کہ پھر اس کی بدماشی اور بڑھ کر سامنے آتی ہے۔ ہاں، جب وہ حکومت نہیں مل رہی تھی تو اس کی بدماشی چند افراد تک تھی، اب جب حکومت مل گئی تو اس کی بدماشی کا اثر جو ہے وہ ملک و حکومتوں اور مختلف علاقوں تک پھیلتا ہے، جہاں جہاں تک اس کی حکومتیں پھیلتی ہیں۔ اور ایسے بھی ظالم قسم کے، بدماش قسم کے حکمران تاریخ میں پائے گئے ہیں، بلکہ آج بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں بلکہ ملین لوگوں کے خون بہائے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کو کوئی حکمرانی ملتی ہے یا زمین میں چلتا پھرتا ہے، تو سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پیدا کرنے کی، جس فساد کے نتیجے میں کیا ہے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ کھیتیاں بھی تباہ ہوتی ہیں اور نسلیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ اس طرح کے بدماش کی یہ خصلتیں کیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ دنگے فساد کو پسند نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو
ان کو برداشت کرے یا ان کے اس طرح کی خواصوں کو جو ہے ان کو نظر انداز کر دے، اس پر ان کی پکڑ نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ کے کسی سے محبت نہ کرنا معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے مار ہے ایسے شخص کے لیے. کیونکہ جب اللہ کی محبت نہیں ہوتی کسی سے تو نہ اللہ کی رحمت ہے، نہ اس کی بخشش ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی اللہ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی نرمی اور انعام ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ہر طرح کی خیر و برکات اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس فساد کو پسند نہیں کرتا. جملہ دیکھنے کو تو بڑا نرم سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بڑے سنگین الفاظ ہیں. بہت بڑی وارننگ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے اور اس کی طرف سے پھٹکاروں کے جو ہے مستحق بنتے ہیں. پانچویں صفت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اب یہ شخص جو ہے جھوٹی باتیں کرتا ہے اور منافقت اختیار کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے اور دنگے فساد پھیلاتا ہے. یعنی اس کی بدماشی عیاشی ہر لحاظ سے اس کا دنگا فساد ظاہری بھی، حصی بھی اور معنوی بھی، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی شک و شبہات پیدا کرنے، ان کے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے دور کرنا، توحید کی بجائے شرک پھیلانا، سنت سے لوگوں کو ہٹا کر بدعات ان کے دل میں ڈالنا، اور طرح طرح کی اللہ کے سچے دین کے خلاف جو ہے پراپیگنڈے ان کے لوگوں کے دل میں ڈالنا، پھیلانا. تو یہ اس کے فساد طرح طرح کے. تو اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر خوف دلاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اگر اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، اپنی بدماشی چھوڑ دے، منافقت سے باز آ جا، جھوٹ بولنا بند کر دے اور دنگے فساد کو چھوڑ دے، تو کیا ہوتا ہے؟ بجائے کہ بات سننے کے، بجائے کہ بات قبول کرنے کے، بلکہ اللہ تعالیٰ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ ایسا ہٹ درم ہے، ایسا بدماش ہے کہ اس کو وعد و نصیحت سننا ہی گوارا نہیں ہوتی. اگر کسی بڑے مشرک کو جو شرک پھیلا رہا مولوی، اس کو بتایا جائے بھی تم یہ کیا پھیلا رہے ہو، کیا شرک پھیلا رہے ہو، تو آگے سے وہ بدماشی پر اترے گا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں شرک پھیلاتا ہوں. کسی دنگے فساد پھیلانے والے کو منع کیا جائے کہ میں دنگا فساد پھیلا رہا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو جو اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، کہ مجھے کہ بے عزت کرنے کی تم کوشش کرتے ہو یہ بات کر کے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جا اور آگے سے بدماشی پر اتر آئے، تو وہ انہی لوگوں میں سے ہے جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. جبکہ اصل یہ ہے کہ کسی کو اگر اللہ کا ڈر دلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ڈر خوف پیدا کرے، بات کو سنے اور دیکھے کہ مجھ میں کیا غلطی، کیا خامی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے اللہ کا ڈر دلاتے ہیں. اور تو اور اگر انسان کے اندر کوئی غلطی گناہ نہ بھی ہو تب بھی اس کو اللہ کا ڈر دلانا اور اللہ کے ڈر کی وصیت کرنا جائز، بلکہ سنت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ احزاب کی پہلی آیت، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلطیاں گناہ کر رہے تھے؟ آپ کے کون سے کوئی ایسے اعمال تھے جو اللہ کے تقوی ڈر کے برخلاف ہوں؟ آپ کا تو ہر کام ہی، آپ کی ہر بات ہی اللہ کے ڈر کے ساتھ ہوتی تھی، تقوی کی بنیاد پر ہوتی تھی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس عظیم جلیل القدر نبی علیہ السلام کو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی علیہ السلام اللہ سے ڈر جاؤ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جب اللہ کا ڈر خوف دلایا جاتا ہے تو ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں، اور واقعی ہی دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے. لیکن جس کا دل دماغ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب ان کو اللہ کا ڈر دلایا جاتا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، اخذتہ العزۃ بالاسم، کہ اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑ لیتی، یعنی اس کو اپنی خودداری کا، اپنی عزت وقار کا اس وجہ سے کیا ہے کہ اس بات کو سننا گوارا نہیں ہوتا، اس بات کو سننا گوارا نہیں کرتا، اور گناہ پر اتر آتا ہے، اور زیادہ بدماشی پر اتر آتا ہے، اور زیادہ ضد ہٹ درمی پر آ جاتا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، مجھے اللہ کا ڈر دلاتے ہو، میں کیا گناہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ایسے بدماش کی جس کی 5 صفتیں بیان کی ہیں کہ فحسبہ جہنم، کہ جس کو نہ تو خود کوئی اللہ کا ڈر خوف ہے، اور اگر اللہ کا ڈر خوف دلایا بھی جائے تب بھی اس کو سننا گوارا نہیں ہوتا،
ایسی بات بھی اس کو سننا گوارا نہیں ہوتی، تو اللہ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، پھر ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ کافی ہونے کا معنی اس کی چراہٹ، اس کی بدماشی، اس کا غرور، اس کا تکبر اور اس کی بدماشیاں، ان سبھی کا علاج کرنے کے لیے پھر جہنم کی آگ اللہ نے بنا رکھی ہے جو پورا پورا اس کا علاج کر دے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، اور مہاد اصل مہد سے ہے جو ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جہنم کو اس طرح کے بے ایمانوں کے لیے گود کا نام دیا ہے کہ جو گود کی حیثیت سے ان کے لیے ہوگی کہ چاروں طرف سے ان کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ نے ایک طرف ذکر کیا ان بدماشوں کا، اب اس کے بعد اپنے نیک بندوں کا، اور یہ ہے قرآن کا انداز۔ اور اس لیے اللہ نے قرآن کو مثانی کی صفت دی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ مثانی ہے، کہ جس میں ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز، بعض اوقات دونوں چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور بعض اوقات دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں، کہ تاکہ پتہ چلے کہ اگر یہ بدماش اس طرح کے لوگ ہیں تو اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں، تو تاکہ صحیح معنوں میں انسان کو ایمان کی، تقوی کی اور اس کے مد مقابل کفر و بے ایمانی کی پہچان ہو جائے، کیونکہ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے اور فارمولہ ہے، یا اس کی حکایت ہے کہ وَبِضِدِّهِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ اگر آپ نے کوئی چیز پہچان نہ ہو تو اس کے جو مخالف چیز ہے اس کو دیکھو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز کیسی ہے۔ کسی کو گرمی کی شدت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ جب تک وہ گرمی کے مد مقابل سردی کو نہیں دیکھے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کے بدماشوں کا ذکر کیا، ان کی خصلتیں بیان کی، تو اس کے مد مقابل جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ذکر کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، اگرچہ پہلے لوگ زیادہ ہیں اور جن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے یہ کم ہیں، کیونکہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار نیک بندے کم ہی رہے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تو لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کون ہیں؟ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ نے اس کو اور بھی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی، ان کے مال بھی خرید لیے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے مرضات۔ اللہ کی مرضات، اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ کہ جب اللہ بندے پر راضی ہوتا ہے تو اس پر دنیا آخرت کے ہر طرح کے انعامات کرتا ہے، اور آخرت کا انعام جو سب سے بڑا اللہ کا انعام جنت ہے، اور جنت میں پھر جو جنتیوں کو انعامات ملیں گے اللہ کا دیدار کے، اللہ کی رضامندی کا۔ تو لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اب اگرچہ اس آیت کے بارے میں بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو مکہ میں تھے اور حداد کا یعنی لوہار کا کام کرتے تھے اور اپنی روزی کماتے تھے، تو اسلام قبول کیا، تو جس طرح باقی لوگوں کو ان پر آفتیں ٹوٹتی ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے اذیتوں کا، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آخر میں جب مکہ سے ہجرت کرنے لگتے ہیں مدینہ جانے کے لیے، تو جو انہوں نے اپنی محنت مزدوری سے مال کمایا ہوا تھا وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو مکہ کے کافر بدماش جن کا بھی ہم ذکر پڑھ رہے تھے، یہ آیتیں انہیں پر فٹ ہوتی ہیں، وہ ان کے رستے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم سے مال کما کے ہمارا مال اپنے ساتھ لے جاتے ہو، حالانکہ انہوں نے اپنی محنت مزدوری سے مال کمایا تھا۔ لیکن بدماشوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اپنی محنت مزدوری سے مال کمایا ہوا تھا ان سے چھینتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے جانا ہے تو جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہارے جانے کی، لیکن یہ مال جو تم نے ہم سے کمایا ہوا ہے اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اپنا مال ان کے حوالے کرتے ہیں اور اپنی صرف جان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں ہجرت کرتے ہوئے۔ اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل کر دی، وَمِنَ النَّاسِ، کہ ایسے بھی لوگوں میں سے اللہ کے نیک بندے ہیں، ایسے بھی عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی معمولی قسم کی مال و دولت کا، دنیا کی معمولی نعمتوں کا سودا کس کے ساتھ کیا ہے؟ جنت کے ساتھ کیا ہے۔ اپنے مال دے کر، اپنی جانیں قربان کر کے جنتوں کے سودے کیے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ، جو یعنی کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن یشری نفسہ، کہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے،
اللہ اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے جان کو بیچنے کے حوالے سے کہ جب آدمی اللہ کی خاطر اپنی جان بیچتا ہے، اپنا مال، اپنی ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اس کی پھر تمنائیں، اس کے خیالات، اس کے تصورات، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کی ہر چیز کے پیچھے پھر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ نیک بخت لوگ، یہ وہ خوش قسمت لوگ، اللہ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی نرمی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ بالعباد سے مراد العباد خاص بندے ہیں، ہر بندہ نہیں ہے۔ اور وہ خاص بندے کون ہیں؟ کہ جو صہیب رومی جیسے اس طرح کے عظیم لوگ ہیں کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں دے کر، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لٹا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن کی کوششیں محنتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں مثال دے دی اپنے ان بندوں کی کہ جن کی زندگی، جن کی دنیا کا جینا مرنا ہر چیز اللہ کی خاطر ہوتا ہے، جن کے مال و دولت، جن کی جانیں، ہر چیز اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کی شفقتیں ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی نرمیاں ہیں ان کے لیے۔ تو ان دونوں طرح کے لوگوں کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا کہ کس کے ساتھ بندے کا شمار ہو رہا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن کی باتیں اچھی لگتی ہیں آپ کو دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو بھی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھرتا ہے یا حکمرانی اس کو ملتی ہے، سعی فی الارض، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں دنگا فساد پیدا کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیوں، نسلوں کو، جانوروں اور انسانوں کو ہلاک کرے، واللہ لا یحب الفساد، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا دنگے فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو اس کی عزت جو ہے یا اس کو وقار جو ہے، اپنے اس کو وقار کا خیال اس کو گناہ میں پکڑ لیتا ہے، گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، پس اس کے لیے کافی ہے جہنم ہی، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت نرمی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ بارک اللہ فیکم۔